کی شریک حیات ایک صحابیہ تھی، توکل کے اعلیٰ درجے پر تھی، پوچھتی ہیں اے جابر آپ نے بلایا ہے یا رسول اللہ نے بلایا ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں بلایا، رسول اللہ نے بلایا ہے۔ کہتے ہیں پھر فکر چھوڑو، جنہوں نے بلایا وہی کھلائیں گے، جنہوں نے بلایا وہی کھلائیں گے۔ ہم کو اس بات کی کیا فکر ہے، ہمیں تو کھانا بنانا ہے، وہ آئیں گے، جس کو انہوں نے دعوت دی وہ کھلائیں گے۔ ہم نے 3 کو دعوت دی، ہم 3 کو کھلائیں گے، رسول نے جتنوں کو دعوت دی وہ ان کو کھلائیں گے۔ یہ خاتون کا عقیدہ دیکھیں، صحابیہ ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھر میرے آقا تشریف لائے، گھر میں بیٹھنے کی جگہ بھی 10 لوگوں کی تھی، 10 لوگ بیٹھ سکتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس ہانڈی کو جو چولہے پر رکھی ہوئی تھی کہا اس کو اتارنا نہیں، اس میں اپنا لعاب پاک ڈالا اور اس کے بعد فرمایا نکال کر دیتے جاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں 10 لوگوں کا کھانا نکالتا تھا، روٹیاں دسترخوان پر بچھائی جاتی تھی، شام ہو گئی، 1500 صحابہ کھا لیے، ابھی میری ہانڈی میں آدھا کھانا باقی ہی رہا۔ یہ معجزہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رزق میں وسعت اور برکت صرف لعاب پاک سے، جو برابری کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اپنے گھر کی ہانڈیوں میں تھوک کے دکھائیں، تمہارے گھر والے نہ کھائیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ لعاب لگا دیں، 1500 جلیل القدر صحابہ کھائیں گے بھی اور ہانڈی میں بچا بھی رہ جائے گا۔ عزیزان گرامی برابری کا دعویٰ نہ کرو ورنہ تھوکو گے تو مر جاؤ گے تمہارے گھر میں، کبھی زہر نہ ہو جائے تمہارے تھوک میں، تھوکو گے تو بچے مر بھی جائیں گے۔ بہرحال یہ معجزہ ایک ہی نہیں پیش آیا، 3 معجزے یہاں پر آئے، 3 معجزے حضرت جابر کے گھر میں تنہا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت کے لیے آئے بھی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ بھی ہوئی، ان کے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا تھا۔ ان کے گھر میں حادثہ یہ ہوا، بکری کو ذبح کیا تھا باپ نے، حضرت جابر نے، ان کے 2 بچے تھے، دونوں بچوں نے دیکھا اور بڑے بچے نے چھوٹے بچے کو بلایا، آ میں تجھے دکھاتا ہوں ابا بکری کو ذبح کیسے کر رہے تھے۔ چھری لیا اور چھوٹے بیٹے کو ذبح کر دیا، گلا کاٹ دیا، اور جیسی خون نکلنے لگا ماں نے دیکھا، گھبرائی، بچے کو پکڑنے کے لیے کہ چاقو اس کے ہاتھ میں تھی، وہ دوڑتا ہوا چھت پر چڑھا اور پاؤں پھسلا، چھت سے گرا، نیچے گرتے ہی سر پر چوٹ آئی، وہیں فوت ہو گئے۔ ایک ساتھ 2 بچوں کا انتقال، کس وقت؟ جس وقت حضور کی دعوت گھر میں ہو رہی۔ حضرت جابر کو معلوم نہیں تھا، وہ کھانا بنانے کا حکم دے کر چلے گئے تھے، یہاں دونوں بچے فوت ہو چکے تھے، لیکن اس وفا شعار خاتون کے جذبے کو ہزاروں سلام۔ دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھائی، گھر کے ایک کونے میں لے کے آئی اور ان پر چادر ڈال دیا، کہا آج میں نہ روؤں گی نہ چیخوں گی، اس لیے کہ میرے گھر رسول خدا تشریف لا رہے ہیں، میں اپنے غم کو اس دعوت پر بھاری ہونے نہیں دوں گی۔ میرے عزیز، کسی ماں کا کلیجہ اگر برداشت کر سکتا ہے اپنے بیٹے کی موت کا غم، تو مجھے بتاؤ دنیا کی کوئی ایسی عورت۔ یہ وہ عورتیں تھیں جن کے متعلق قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ خاتون چادر اڑا کر کے دونوں بچوں کی لاش پر رکھی ہوئی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر میں آئے، کھانے کے لیے دسترخوان پر جب بیٹھے، آپ نے لقمے اٹھائے، اس کے بعد حضرت جابر سے کہا جابر تمہارے بچے نہیں دکھتے، کہاں ہیں؟ وہ بیمار تھے۔ بیوی سے آ کر کے کہا خاتون کہاں ہیں بچے؟ خاتون نے کہا وہ سو رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں، آپ جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ وہ آئے، کہا حضور وہ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو ڈھونڈ لاؤ۔ دوبارہ آئے، خاتون سے کہا کہ بچے کہاں ہیں؟ کہا آپ کو معلوم تھا وہ بیمار تھے۔ کہاں وہ بیمار تھے؟ کہا اب وہ بہت اچھی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، نہیں اٹھیں گے۔ خاتون یہ کہہ رہی ہیں، اپنے شوہر کو تک ظاہر نہیں کیا۔ حضرت جابر دوبارہ تیسری بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں تیرے بیٹوں کے ساتھ کھاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان سے اٹھ گئے، کھانا رکھا ہوا تھا، اندر خود چل کر کے آئے، خود پوچھا کہ کہاں سو رہے ہیں، مجھے بھی دکھا دو۔ حضرت جابر کی خاتون جو تھی، بیوی تھی، وہ اس کمرے میں لے گئیں، لاشوں پر سے چادر اٹھایا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں دیکھ کر کے دہل گیا، بچوں کی لاشیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب گئے، دونوں بچوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا
بہت دیر سے ہم تمہارے انتظار میں, اٹھو دسترخوان بچھا ہے. دونوں بچے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے. موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ تم نے سنا ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کے گھر میں جو فوت شدہ شہزادے تھے انہیں زندہ بھی کیا اور اپنے دسترخوان پر بٹھایا بھی. اور یہ بچے صرف تھوڑی دیر کے لیے زندہ نہیں ہوئے تھے, پھر ایک لمبی زندگی انہوں نے گزاری میرے آقا کی صحبت میں, اور حدیثیں بھی روایت کی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. دو معجزے ایک ہی گھر میں. تیسرا معجزہ یہ ہے, یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گھر پر جائیں اس گھر کے رحم و کرم کی باتیں نہ پوچھو, وہاں برکت ہی برکت ہے. پورا کھانا کھا کر جب صحابہ چلے جا رہے تھے, ساری ہڈیوں کو جمع کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بکری کا 6 ماہ کا بچہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بکری کھڑی ہو جا. بکری اپنا کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی. حضرت جابر کو ان کی بکری واپس دی گئی. عزیزان گرامی, یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناز ہیں اور ان کے انداز ہیں. جس گھر میں گئے ساروں کو کھلایا بھی, اور کھلانے والے کے بچوں کو بھی زندہ کیا, بکری کو بھی زندہ کیا. تمہارا مال تمہیں دے دیا گیا اور سب کو کھلا بھی دیا گیا. رزق میں وسعت و برکت کے ایک دو نہیں بے شمار معجزے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. میرے عزیزوں, ان کے علاوہ جو معجزات بڑے ہیں, جس کو شق القمر کا معجزہ کہا گیا ہے اور رد شمس کا معجزہ کہا گیا ہے. شق القمر چاند کے ٹکڑے کر دینا, رد شمس سورج کو پھیر دینا, یہ بڑے معجزات میں سے ہے جن کے تذکرے احادیث کی کتابوں میں ہے اور صحیح احادیث میں موجود ہے. مکہ مکرمہ میں بھی جادوگر تھے, لوگ جادو سمجھتے تھے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کئی لوگوں نے جن معجزات کا سوال کیا, حضور پاک نے وہ انہیں کر کے دکھایا. ایک اعرابی شخص, ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں آپ کو اللہ کا رسول کیسے مان لوں؟ میری عقل ہے, آپ کسی استاد کے پاس نہیں گئے, میں نے کبھی آپ کے متعلق سنا نہیں کہ کوئی استاد آپ کو پڑھایا, پھر بھی آپ کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ کمال کے ہیں. بہرحال میں آپ کو اللہ کا رسول کیسے تسلیم کروں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا میں تجھے یہ سامنے والے درخت سے کہلوا دوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تو مان لے گا؟ اس نے کہا ہاں مان لوں گا, درخت بھلا بات بھی کر سکتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اس درخت سے کہہ دے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. حضور نے نہیں بلایا, اس دیہاتی سے کہا. یہ بات توجہ چاہتا ہوں, اس نقطے کو سمجھو. حضور حکم دے درخت آ جانا چاہیے نا. حضور نے فرمایا اس دیہاتی سے جو دیکھنے آیا تھا, جا تو خود بول کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. وہ گیا دیہاتی, درخت کو مخاطب کر کے کہا اے درخت تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. حدیث پاک میں وہ درخت اپنے جڑوں سمیت باہر آئے. کافی بڑا درخت ہے اور جھومتے ہوئے جیسے پنڈلیوں پر انسان چلتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں آیا, اور ایسے جھکا جیسے انسان رکوع میں جھکتا ہے. اور اس کے بعد اس درخت سے آواز آنے لگی اشہد انک رسول اللہ, گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت تو اپنے مقام پر واپس چلا جا. وہ درخت پھر وہیں چلا گیا جہاں تھا وہیں. آج بھی مکہ مکرمہ میں اس درخت کی جگہ پر ایک مسجد بنائی گئی ہے. یہ ترکیوں کی بدولت بنی تھی, وہابیوں کی بدولت نہیں. اس مسجد کو مسجد شجرہ کہتے ہیں, درخت والی مسجد. اس دیہاتی نے بعد میں کہا اے اللہ کے رسول, جب درخت آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں, ان سے زیادہ حق تو انسانوں کا ہے. میں سجدہ کروں آپ کو, میں اللہ کا رسول مانوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ حلال نہیں کیا, سجدہ صرف اللہ کا ہوگا. ہاں اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور ایمان لایا. میں یہاں بتانا چاہتا ہوں معجزہ وہ ہے رسول جو کہہ دے وہ ہو جائے, لیکن یہاں تو رسول نے درخت کو نہیں کہا, اس دیہاتی نے جا کر کہا. وہ بھی ابھی ایمان نہیں لایا تھا, ایمان لانے سے پہلے جا کر کہا اے درخت تجھے رسول بلا رہے ہیں. پتا چلا رسول کا غلام جو ہوتا ہے, رسول سے جس کی نسبت ہو جائے, جس کا کنیکشن مضبوط ہو جائے, وہ بھی اگر مخلوقات کو حکم دے دے تو اس کے حکم کی وہ پابندی کرتے نظر آتے ہیں.
اس کے حکم کی پابندی کرتے نظر درخت سے پوچھتے اگر تم، اے درخت کیا تو ایک دیہاتی کی بات مان کر اپنی زمین کی جڑوں سے نکل آیا؟ یہ دیہاتی بھلا ہے کون؟ تو اس کی بات کیسے مان لیا؟ تو درخت تمہیں اپنے عالم ارواح میں غالباً یہ جواب دے دے، وہ کہے گا نادان تو یہ نہ دیکھ کہ وہ دیہاتی مجھے بلانے آیا تھا، یہ دیکھ وہ کس کے حکم سے آیا تھا، جس کا حکم تھا اس کے حکم پر میں بجا لانے کے لیے اس عمل کو کیا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ درختوں کے معجزے یہ ایسے نہیں ہیں کہ صرف ہم لوگوں نے لکھے ہیں، تاریخ کی اوراق آج اس بات کے شاہد ہیں کہ مکہ کے کفار و مشرکین بھی ان معجزات کو دیکھتے رہے، ان معجزات کو انہوں نے دیکھا، درخت کا نکل کر کے آنا، ہرن کا بات کرنا حضور سے، اونٹ کا بات کرنا، بھیڑیے کا گفتگو کرنا، یہ مکہ والوں نے سنا بھی ہے۔ فصیح عربی زبان میں ایک بھیڑیا گفتگو کر رہا تھا مکہ میں، ایک آدمی نے، مکے والے نے دیکھا بھیڑیا گفتگو کر رہا ہے عربی میں، اس کا شکار اس نے چھین لیا تھا، اس نے کہا اللہ نے جو مجھے رزق دیا تو نے چھین لیا۔ اس نے پلٹ کر کے کہا کیا جانور بھی عربی بولتے ہیں؟ اس بھیڑیے نے جواب کیا دیا، سنی اس بھیڑیے کا جواب، وہ عاشق رسول ہوگا۔ اس نے کہا اے نادان، جانور کا بات کرنا اتنے تعجب کی بات نہیں، اس سے بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے اللہ کا سب سے مقدس رسول مکہ میں ہے اور تو ایمان نہیں لاتا، اس سے بڑا تعجب یہ ہے۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ جانور بھی یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، اشرف و اکمل ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بار ابو جہل نے پروپیگنڈا پھیلایا کہ آؤ دیکھتے ہیں محمد کی بہت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بہت سارے لوگ قائل ہو گئے، یہ جو کچھ بھی دکھاتے ہیں زمینوں پر دکھاتے ہیں۔ خط لکھ کر کے یمن کے ایک بہت معزز شخص جن کو حبیب یمنی کہتے ہیں بلایا، ابو جہل کی اچھی دوستی تھی، تجارت کی ساتھی داری رہی ہوگی۔ حبیب یمنی کو کہا ہمارے ہاں ایک ایسا شخص نکلا ہے جو ایسے ایسے دعوے کر رہا ہے، آؤ۔ اس حبیب نے کہا میں تو اپنی آنکھوں سے آ کر کے دیکھوں گا، اگر وہ جادوگر ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ کیسے جادو کرتا ہے، مجھے بھی تھوڑا علم ہے۔ وہ شخص حبیب یمن سے نکل کر کے مکہ آیا، ابو جہل نے سارے لوگوں کو جمع کیا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ جو کچھ دکھاتے یہ معجزہ ہے تو اب ہمیں زمینی معجزہ، زمینی کرتب کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مکہ والوں کا یہ عقیدہ تھا جادوگر جو بھی دکھا سکتا ہے وہ زمین پہ، آسمان پہ نہیں دکھائے گا، آسمان پہ جادو نہیں چلتا۔ آج بھی کوئی جادوگر آسمان پہ جادو کر کے دکھائے نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا زمین کی بہت ساری چیزیں دیکھی، آسمان پہ کچھ دکھاؤ۔ یہ 14ویں عید کا چاند اس رات چمک رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دوں تو اس شخص نے کہا حبیب جو یمن سے آیا تب تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے، اگر آپ کا حکم آسمانوں پر بھی چلتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبل ابو قبیس ایک پہاڑی ہے مکہ میں، اس کے نیچے کھڑے تھے، سارا مجمع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کی طرف یوں اشارہ فرمایا، اچانک چاند شک ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف نظر آ رہا تھا۔ یہ ایسا نہیں کہ کرتب دکھانے والے یوں توڑ کر یوں بٹھا دیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شق القمر کا معجزہ دکھایا وہ آدھی رات تک ٹکڑوں میں ہی رہا، منٹ 2 منٹ 5 منٹ نہیں، آدھی رات تک ٹکڑوں میں رہا۔ اور یہ بات صرف مکہ والوں نے نہیں، جادو ہو تو سامنے والوں کو دکھے، میاں اب تو کمال آسمان پر ہوا ہے، چاند ایک شہر میں طلوع نہیں ہوتا، پوری دنیا میں طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا میں۔ اب میں آپ کو بتاؤں چند تاریخی باتیں، ہندوستان کی سرزمین پر بھی چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ راجہ چرمن جو کاسرگوڑ کیرلا کے رہنے والے، آج بھی اس راجہ کا فورٹ موجود ہے، وہاں سے اس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا اور اس نے اس رات کو نوٹ کر کے رکھ لیا کہ فلاں فلاں رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ پھر جب حضرت مالک بن دینار تشریف لائے، ہندوستان آئے اور ان کے کمالات کو دیکھ کر کے اس نے کہا ایک رہسیہ ہے، ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہوتا، میں نے ایک رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔
حضرت مالک بن دینار نے کہا وہ میرے آقا کے انگلیوں کی برکت تھی. کہا وہ کون ہے, کہاں رہتے ہیں؟ کہا وہ مکہ مکرمہ میں ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق مالک بن دینار نے جب بتایا, اس راجا نے اسی وقت سفر کا ارادہ کیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوا. مکہ مکرمہ پہنچا بھی اور اسلام کی دولت سے مشرف بھی ہوا. جہاں تک یہ تاریخ ملتی ہے, واپسی میں درمیانی راستے میں اس کا انتقال ہوا اور مسقط سلالہ کے قریب غالباً جو عمان میں ایک شہر ہے وہاں پر تدفین بھی عمل میں آئی. آج بھی مزار مبارک ہے. یہ تاریخ کی وہ سچائیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. صرف مکہ کے کافروں نے معجزہ شق القمر نہیں دیکھا, ہندوستان کو بھی فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے درمیان سے بھی, اگرچہ وہ کفرستان میں رہنے والا راجا, لیکن بعد میں اسلام میں آ کر کے اس نے ہم سب کا کفارہ ادا کیا ہے. معجزہ شق القمر کو دیکھا بھی اور انکار نہیں کیا. اس سے یہ معلوم ہونا چاہیے ہندوستانی وہ ہو جو میرے آقا کے معجزوں کو دیکھے تو انکار نہ کرے بلکہ ایمان لے کر کے آئے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلے. یہ حقیقی ہندی ہونے کی دلیل بھی ہے. جو ہندوستانی مسلمان ہے وہ حضور کے علم غیب کا انکار نہ کرے. صحابہ نے انکار نہیں کیا تھا. صحابہ نے نہیں کہا تھا پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے. اگر تم ہندوستان میں رہ کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو میں کہتا ہوں دیش دروہی تو اصل یہی ہے. سب سے پہلے عزیزان گرامی وقار, اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے شق القمر کو جو ہوتے ہوئے حبیب یمنی نے سامنے دیکھا. اچھا, اور ایک دوسری تاریخ, چین میں, چائنا میں آج بھی ایک جگہ ہے, ایک مسجد ہے جہاں پر عبارت تحریر لکھی ہوئی ہے. ہمارے پاس اس کی ایک تصویر لائی تھی اور جن لوگوں نے وہاں وزٹ کیا ہے انہوں نے بھی بتایا کہ وہاں پر تاریخ لکھی ہوئی ہے چائنا میں کہ آج کی وہ رات ہے کہ یہاں کے علاقے والوں نے آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جبکہ چائنا میں اسلام کہاں آیا تھا؟ اس وقت کوئی اسلام اور ایمان والا نہیں تھا. اس کے باوجود لوگوں نے جو دیکھا وہ دیوار پر لکھا ہوا ہے. یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں اور اس کا انکار کفر ہے. اس لیے کہ شق القمر کا معجزہ خود قرآن بیان کر رہا ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ جائے گی تو چاند پھٹ جائے گا. اس کی تفسیر میں فرمایا چاند خود سے نہیں حضور پاک کی انگلیوں کے اشارے سے پھٹا ہے. یہ معجزہ, اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر کے حبیب یمنی نے کہا اچھا یہ تو ہم نے دیکھ لیا, لیکن اللہ کا رسول وہ ہے. دیکھیں اب یہ عقیدہ ہے اصل عقیدہ. کافر بھی عقیدہ یہ رکھتے تھے رسول وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے, غیب کی خبریں دیتا. اس نے یہ اپنی شکایت نہیں کی, کہا میرے دل میں ایک بات ہے جو چبھ رہی ہے, کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ کون کہا؟ حبیب یمنی نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرے دل میں یہ بات ہے کہ تیری ایک بیٹی اپاہج ہے, لنگڑی ہے اور کمزور ہے اور اس کے جسم میں کمزوریاں ہیں پیدائشی طور پر, تجھے ہمیشہ اس کا دکھ ستاتا ہے, کاش وہ بچی صحیح ہو جائے. حبیب یمنی نے کہا بالکل میرے دل کی بات آپ نے بتائی, اور کلمہ طیبہ پڑھا. کلمہ طیبہ نہیں پڑھا, کہا کہ میں آپ کو پھر سے ملاقات کرتا ہوں, پھر سے ملاقات کرتا ہوں. ابو جہل بہت بہکانے کی کوشش کرتا رہا. حبیب جو ہے یمن کے سفر پر چلا گیا, واپس گیا, اسی شش و پنج میں تھا کہ آخر کوئی شخص میرے گھر کی بات کیسے بتا سکتا ہے. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمن کبھی ادھر آئے نہیں, میرے گھر میں معذور لڑکی انہیں کیسے پتا؟ وہ یمن اسی شش و پنج میں گھر آیا, دروازہ کھولا تو دیکھا اس کی بیٹی بھلی چنگی چلتی ہوئی آ رہی اور کیا کہہ رہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حبیب گھبرا گیا, کہا اے خاتون, اے میری بیٹی, یہ تو بھلی چنگی کیسے ہو گئی اور تیری زبان پر یہ کلمہ کیسے آیا؟ وہ کہتی ہے آج سے چند روز قبل میں رات کے وقت آرام کر رہی تھی بستر پر, درد شدت کا تھا, اسی اسنا میں میں نے گھر کے دیوار پر, گھر کے دروازے سے ایک نورانی شکل کے بزرگ کو آتے ہوئے دیکھا. کہا وہ کیسے تھے؟ کہا ان کی آنکھیں ایسی تھی گلابی رنگت والے چہرے کے جن کی بھویں ملی ہوئی تھی, زلفیں
کندھوں تک لٹک رہی تھی، امامے کا شملہ اس طرح تھا، پورا حلیہ میرے آقا کا وہ بتانے لگی. کہا انہوں نے آ کر کے مجھ پر دم کیا اور میرا جسم صحیح سلامت ہو گیا. اور انہوں نے کہا اے بچی تو یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتی؟ عنقریب تیرا باپ بھی پڑھے گا. میں نے کلمہ پڑھ لیا. وہ کہتا ہے حبیب یمنی اے خاتون تم مجھ سے پہلے پہنچ گئی، اب میں گھر میں نہیں واپس مکہ جاتا ہوں. واپس آیا اور دار اسلام میں داخل ہوا. ابو جہل کو کوسنے لگا اور کہا اے ظالم تو نے جادوگر کہہ کر کے بلایا تھا، محمد کے متعلق کیا کیا پروپیگنڈا پھیلایا تھا. اور ابو جہل سے کہا بات تو اچھی ہی ہے تیری، تو نے جادو دکھانے کے لیے بلایا تھا، لیکن میں تو ایمان کا سرشتکار ہو گیا، میں ایمان کے پیکر میں ڈھل گیا. اللہ کا احسان ہے میرے عزیزو، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معجزہ دکھانے کے لیے لوگوں نے کہا 3 معجزے اس وقت دکھائے، چاند کے ٹکڑے بھی کیے، اس کی بیٹی کے گھر میں اس کو صحت بھی دیا اور پھر اس کو ایمان کی دولت سے بھی نوازا. عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو کمالات اور معجزات علم غیب سے متعلق ہیں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. میرے آقا کیا کیا جانتے تھے، کیا کیا نہیں جانتے تھے، یہ ہم سب کو کہنا ہی نہیں چاہیے. پہلی بات، تم ہوتے کون ہو حضور کا علم ناپنے والے؟ تم یہ کہو کہ حضور کو یہ نہیں معلوم تھا، یہ نہیں معلوم تھا، یہ نہیں معلوم تھا. تجھے کیا کیا معلوم ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں حضور یہ نہیں جانتے تھے، حضور یہ نہیں جانتے تھے. ظالموں ذرا اپنے علم کی خیر مناؤ، اپنے ایمان کی خیر مناؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے رسول ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اب اللہ نے کیا کیا سکھایا پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ. اے رب تو اپنے نبی کو کیا کیا سکھایا ہے؟ اللہ رب العزت جانے اور اس کا رسول جانے کہ وہ کیا سکھایا اور انہوں نے کیا سیکھا ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ میں عرض کروں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. چاند کا شق ہونے کا معجزہ. دنیا میں 2 بڑی چیزیں ہیں جو طاقتور، ایک چاند اور ایک سورج. چاند تک پہنچنے کے دعوے تو کیے ناسا والوں نے، اور سورج پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جل رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے اس کا جو والٹ ہے وہ تو تم جلا دے گا. ابھی پہنچے نہیں ہیں. چاند میں پہنچے تھے یا پھر فلم یہیں سے بنائے تھے، اس پر بھی بہت سارے ڈیبیٹ چل رہے ہیں. بہت سارے لوگ انہی کے لوگ مانتے بھی نہیں چاند پر تم گئے نہیں تھے، فلاں اسٹوڈیو میں کھڑے ہو کر کے سب فوٹو بنا کر کے لائے ہو. آج میری گفتگو کا یہ حاصل نہیں ہے، آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. وہ پہنچے تھے کہ نہیں پہنچے تھے اس سے میرے ایمان کا تعلق بھی نہیں. ہاں ہم کو اتنا معلوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زمین پر کھڑے ہو کر کے بھی اشارہ کر دیں تو چاند ٹکڑے ہو جائے. اور سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے چاند کے متعلق، انگلینڈ کا ایک سائنٹسٹ ہے، اس نے کہا ہے چاند کے متعلق جو ہمارے پاس فوٹیج آئے ہیں بہرحال یا جو کچھ بھی، اس سے ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں اس میں دراڑ پڑی تھی، اس میں کبھی دراڑ پڑی تھی، کبھی یہ ٹوٹا تھا. ان کو معلوم نہیں توڑا کس نے تھا. بہرحال وہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے. آج سائنس اور سائنٹسٹ یہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں، لیکن جب بات آئے گی انشاءاللہ عرض کریں گے. اب سورج کی طرف چلتے ہیں. بات یہ تھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے جس کو صحبہ کا مقام بتایا گیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا. فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی اور حضرت علی کو کہا بیٹھ جاؤ، اور ان کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور سو گئے. اللہ کے حبیب جب آرام فرماتے صحابہ بہت خاموش ہو جاتے. حضرت علی نے یہ کہا بھی نہیں کہ میری نماز ابھی ہوئی نہیں. اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے. حضرت علی انتظار میں رہ گئے، کیا آپ بیدار ہوں گے تو اٹھوں گا عصر پڑھ لوں گا. لیکن اسی انتظار میں سورج غروب ہو گیا. حضرت علی کو دکھ ہوا کہ میری نماز چھوٹ گئی. لیکن میرے عزیزو عقیدہ تو مولا علی کا ہے، عقیدہ تو مولا علی کا ہے کہ نماز اللہ کی ہے، فرض ہے. اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں.
उठा देना चाहिए था, मेरे मौला की नमाज है, मैं पहले नमाज पढ़ लूं। लेकिन वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना था, अगर नमाज के दौरान भी रसूल तुम्हें बुला ले, नमाज छोड़कर तुम्हें रसूल की बात पर आना है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाह व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। साहबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर ने पुकार लिया उनको, आ जाना है, उनको हुक्म है शरीयत का, वो आ जाएं। हुजूर ने फरमाया, जाओ बाजार में सामान लेकर के आओ, फलां को दे दो, फलां को दे दो। सब काम कर लिया, वापस आए तो क्या करें? फरमाया, अगर 2 रकात हुई थी तो बाकी की 2 रकात वहीं से कंटिन्यू करें, वो बातिल नहीं हुई जो छोड़ कर गया था। क्यों? इसलिए कि वो जो छोड़ कर गया था किसी ऐरे गैरे के काम में नहीं, इताते रसूल में गया था। इससे पता चलता है नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म बजा लाना है और रसूल की इताअत के मुताबिक करना है। मौला अली इसी फार्मूले पर अमल कर रहे थे। इधर अगर नमाज कज़ा हो गई तो अदा कर लूंगा, हबीब की नींद में फर्क आया, कहीं गुस्ताखी और तौहीन हो गई तो ईमान में फर्क ना आ जाए। मौला अली खामोश रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नहीं जान रहे थे हजरत अली की नमाज छूट रही है? क्या हजरत अली की कैफियत को नहीं देख रहे थे? देखा, पूछा, अली गमगीन हो? कहा, असर नहीं पड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात को ये दर्स दिया है उस दिन, सिर्फ मौला अली के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए, कि जो मोहब्बत मुस्तफ़ा में चीजें फना होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में उसे सूरज भी पलटा करके अदा कर देता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा फरमाया और कहा कि जहां तू डूबा है पलट आ। सूरज फिर वापस तुलू हुआ। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर की ज़ौजा हैं, फरमाती हैं, हमने पहली मर्तबा सूरज को पश्चिम से फिर से निकलते हुए देखा, थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा निकला। असर के मकाम पर जो पीला सूरज होता है वहीं तक आया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने नमाज अदा की, सूरज फिर वापस फिर गुरूब हुआ, इतनी ही देर के लिए आया, फिर पलट गया। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो छाप। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो छाप। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, सूरज का पलटाना ये मेरे आका के अजीम मौजज़ात में से है, अजीम मौजज़ात में से। किसके लिए पलटाया गया? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए। अजीज़ान गिरामी, तारीख में, अब मौजज़ात की तारीख में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा करने वाला जो मौजज़ा है, मैंने वो बच्चों के मुतालिक बताया। दूसरी हदीस है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मैं हुजून मक्का के करीब जो जन्नतुल माला कब्रिस्तान है वहां पर था। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला मेरे माँ बाप किस हालत में है मुझे दिखा। हजरत बीबी आमिना और हजरत अब्दुल्लाह के मुतालिक ये खबीज आज अंगुश्त नुमाई करते हैं, उन्हें काफिर कहते हैं, उन्हें मुशरिक कहते हैं। सुनो हदीस पाक, यह हदीस साबित है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब में लिखा है अत-ताज़ीम वल मिन्ना फी अन्ना अबवई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल जन्नह, किताब है, उसमें हदीस भी है। फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह ताला ने मेरी माँ आमिना, मेरे बाप अब्दुल्ला, दोनों को मेरे सामने हाजिर किया। वो वफात पा चुके, सालों पहले वफात पाए, और उन दोनों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर किया गया। हुजूर फरमाते हैं, बीबी आमिना ने भी मेरा कलमा पढ़ा, हजरत अब्दुल्ला ने भी मेरा कलमा पढ़ा, और इसीलिए तो हम कहते हैं वो पाक हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पाकों से मुंतकिल होते हुए आए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो ये अकीदा रखेगा कि उनके आबा व अजदाद काफिर थे, तो मैं समझता हूँ दुनिया में उससे बड़ा बदबख्त कौन है, उससे बड़ा ऐसा हिरमा नसीब जो हुजूर पाक के आबा व अजदाद पर ताना जनी करता है। अजीज़ान गिरामी, हमें तो बरेली के इमाम ने यूं कहा है,
तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुजूर से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक का जो घराना है वो सब घराना नूर का है, और नूर कुफ्र में नहीं जा सकता। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मौजज़ात का बाब था, जितना भी बयान करूं वो कम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब तआला ने बेशुमार मौजज़े दिए। आखिरी बात जो शुरू में मैंने कहा था, और मौजज़े उस मकाम के लोगों ने देखा, उस जमाने के लोगों ने देखा। मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा उनकी कौम ने देखा, ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा उनकी कौम ने देखा। सारे नबियों के मौजज़े उनके ज़माने की कौमें देखती रही। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक मौजज़ा ऐसा दिया जो हम भी देख सकते हैं, क़यामत तक देख सकते हैं, क़यामत तक देख सकते हैं। और वो मौजज़ा है अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है जो काफिरों के सीनों पर आज भी चैलेंज बन करके पुकार रही है। हिम्मत है तो लाओ इस तरह की एक किताब जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजज़ात के कमालात रखे हैं। बल्कि कुरान आज भी चैलेंज कर रहा है, ऐ अमेरिका, ऐ रूस के सुपर पावर, ऐ रशिया वालों, तुमने एटम बम बहुत बना लिए, मिसाइल पेट्रोल बहुत बना दिए, लाओ अल्लाह के कलाम के एक मिसल जिसको कुरान में मोतियों के तारों में जिस तरह बांधा गया है, जिसके इब्तिदा सूरह फातिहा से होती है, जिसकी खत्म नास पर होती है। अल्लाह ने पूरी किताब लाने के लिए तो चैलेंज किया ही था, बाद में कम किया गया और कहा गया पूरी किताब नहीं ला सकते, 10 सूरतें ला करके दिखा दो, 10 सूरतें इस तरह ला कर दिखा दो। 10 सूरे नहीं ला सके, फिर अल्लाह ने फरमाया चलो 10 आयतें ला के दिखा सको। है मेरे अजीजों, फख्र से कहो, ऐ मुसलमानों, आज भी जिंदा जावेद मौजज़ा रसूलुल्लाह का हमारे दरमियान मौजूद है। वो अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा है। कोई अगर तुम्हारे हक्कानियत की दलील तुमसे पूछे, तुम्हारा मजहब हक है, क्या दलील है, उसके सामने कुरान पेश कर देना। कुरान 14 सदियों पहले आज के होने वाले वाकयात बयान कर रहा है। तेरे भी पास इसका कोई जवाब है तो ला करके दिखा दे, इसलिए कि रसूलुल्लाह का मौजज़ा है। दूसरा मेरी तरफ से चैलेंज है, सारे कंप्यूटर, सारे वेब, जितने भी इंटरनेट की दुनिया है, सारे हैकर जो इस जमाने में बड़ी बड़ी बैंकों को हैक करते हैं, सबसे मेरा चैलेंज है, आओ अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा को हैक करके दिखाओ और एक आयत हैक करके दिखाओ, मैं मान लूंगा। एक ज़बर हैक करके दिखाओ, नहीं कर सकोगे। तुमने दुनिया के बड़े बड़े पार्लियामेंट का डाटा चुराया होगा, अल्लाह के कलाम का एक ज़बर नहीं चुरा सकते। ये मेरा चैलेंज है, हैकर सब जमा हो जाओ, अल्लाह की किताब को हैक करके दिखाओ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह क़यामत तक नहीं कर सकोगे। मुझ जैसे करोड़ों लोगों को अल्लाह ने पैदा किया जिनके सीनों में अल्लाह ने ये कुरान महफूज किया है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मेरे मुस्तफ़ा का जिंदा जावेद मौजज़ा है। इसको सीने से लगाओ, इसको पढ़ो भी, इस पर अमल भी करो। मौला हमें दुनिया में कुरान के साथ रखे और साहिब कुरान की मोहब्बत के साथ रखे। जब कब्र में जाएं तो मौला हमें कुरान के साथ कब्र में ले जाए और साहिब कुरान की ज़ियारत नसीब करे। जब हशर में मौला हमें उठाए तो कुरान के साथ उठाए और साहिब कुरान ताजदार मदीना की शफाअत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस चीज में आपने मौजज़ा नहीं दिखाया, दरख्तों में हो, पत्थरों में हो, जानवरों में हो, परिंदों में हो, मुर्दों में हो, आसमान के तारों, चांद, सूरज में हो, किस चीज में मौजज़े मेरे आका के नहीं है? हर चीज में। और रिज्क में वसाअत और बरकत के इतने मौजज़े हैं कि पूरी किताब उस पर लिखी गई। रिज्क में बरकत और वसाअत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को तनाउल फरमाया और किसी को दे दिया वो खत्म ही नहीं होती। यह मौजज़ा एक बार नहीं कई बार पेश आया, कई बार पेश आया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक बार 440 लोग आए, 440 लोग हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आकर के उन्होंने कहा हमारी मेहमान नवाजी करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर इनको खिलाओ। हजरत उमर ने कहा आका मेरे पास एक ही आदमी का खाना है, एक आदमी, ये 440 हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक खजूर उन्हें दी और फरमाया जाओ जितना खाना है उसी में से खिलाओ। हजरत उमर कहते हैं मैं ले गया,
440 लोग खाते रहे, मेरा खाना खत्म ही नहीं हुआ। वो खा कर चले भी गए, मेरा घर पूरा खा लिया, फिर भी खाना बाकी रहा। ये रिस्क में बरकत और वुसअत के एक नहीं बेशुमार मौजिज़े हैं मेरे आका के। सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्का मुकर्रमा जा रहे थे उम्रा की नीयत से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का वालों ने बीच रास्ते में रोक लिया था, और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि लोगों के पास पानी खत्म हो गया, पानी नहीं था, और एक कुआं करीब में था, वो भी सूख चुका था। वो कुआं आज भी मक्का में मौजूद है, हमने उसकी जियारत की है। आप इन सऊदियों ने 4 साल पहले शायद एक कंपनी को ठेके में दे दिया, और उस कंपनी के अंडर अब वो कुआं है, अभी उसे ख़त्म नहीं किया गया। तकरीबन 14 सदियों पुराना कुआं आज भी मौजूद है। वो सूखा हुआ, बिल्कुल सूख चुका था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुल्ली फरमाई और कहा उस कुएं में डाल दो। सहाबा कहते हैं हमने उस कुएं में पानी डाल दिया, थोड़ा सा कुल्ली का पानी था, कुआं लबालब भर गया। पानी से इतना भरा कि जितने लोग थे सबों ने उस कुएं से पानी पिया भी, वजू भी किया, जिसे गुस्ल की हाजत थी गुस्ल किया, अपने जानवरों को भी पिलाया। एक सहाबी से पूछा गया आप लोग कितने थे उस वक्त? वो कहते हम 1400 लोग थे, लेकिन मेरा यकीन है कि अगर 1 लाख होते तो भी पानी कम ना पड़ता। और उसके बाद वो कुआं कभी सूखा नहीं, आज भी पानी उसमें मौजूद है। और एक कुआं बीरे शिफा जिसको कहते हैं, उसके मुतालिक मैंने ये सुना है कि वो निहायत ही खारी पानी, कड़वा पानी जानवर भी नहीं पीते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बदर से वापसी के मौके पर उसमें अपना लुआब पाक डाला, वो पानी आज भी मीठा है, आज भी मीठा है। इन सऊदियों ने उसमें सीमेंट भर दिया, डामर डाल दिया, तारकोल डाला, केमिकल डाला, उनके एतबार से ये शिरक है। ये सब सुन्नी लोग आते हैं तबर्रुक समझ करके इस पानी को निकालते हैं, इसकी कोई असल नहीं, इसकी कोई सनद नहीं, इसका कोई सबूत नहीं। और इस गुस्से में उन्होंने कुएं में हर चीज डाली, लेकिन पानी भी बड़ा जिद्दी है, हर चीज को निकल करके फिर बाहर आता है, सारी चीजें खत्म होती हैं। अभी अभी 6 महीने पहले के सफर में भी पानी पी करके आए, उन्होंने वहां पहरेदार लगाए। आज भी पता नहीं बुग़्ज़ किस बात का है, बुग़्ज़ किस चीज का है। तुम्हें सिनेमा थिएटरों से तकलीफ नहीं हुई, बीरे शिफा से इतनी तकलीफ? तुम्हें बीच खोलने में शर्म और हया नहीं आई? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उशाक और मोहब्बत करने वाले अगर तारीख की किसी चीज को दिल और जान से यकीन के साथ अमल करते हैं और उन्हें शिफा भी मिलती है, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? हैरत की बात है। अजीजा ने गिरामी वकार, एक बात, एक फार्मूला तो मुझे समझ में आता है, हर आदमी अपने बड़ों की रविश पर चलता है, हर आदमी अपने आकाओं को जरूर खुश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन तबर्रुकात पर मर मिटते हैं, जान देते हैं, इसलिए कि हमारे आकाओं का तबर्रुक है, और ये हर उस चीज को मिटाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि ये भी अपने आकाओं की नस्ल में से हैं। यहूदी हमेशा चाहते थे कि नाम मुस्तफ़ा मिटा दिया जाए, हमेशा चाहते थे, तौरात में खुरच खुरच करके नाम निकाले इन्होंने, लेकिन आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये फरमाया, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई चीज तुम तारीख से नहीं मिटा सकोगे। बहरहाल रिज्क में बरकत और वसाअत के बेशुमार मौजज़ात हैं। एक बार तो कमाल की बात है, मकाम ज़ोरा पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। यहाँ सहाबा कहते हैं हमारे पास पानी फिर खत्म हो गया, पानी कुछ भी नहीं था, ना कुआं करीब में था, कुआं था तो कुल्ली फरमाई, कुएं का पानी बाहर आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा याद होगा आपको, आपने लकड़ी से पत्थर पर मारा, एक मर्तबा 12 चश्मे बाहर निकले। कुरान पाक में है, कुरान ने फरमाया फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, 12 चश्मे पानी के निकले थे, और इसलिए कि उनकी उम्मत में 12 कबीले थे, 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे निकल गए। किस चीज से मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा? अपने असा से। किस पे मारा? पत्थर पे। पत्थर से 12 चश्मे निकले। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर में, सहाबा तशरीफ लाए, शिकायत की पानी की, अल्लाह अल्लाह
میں یہاں پر عقیدے پر قربان جاؤں صحابہ کے، ان سے کیوں نہیں کہتے پانی برسانا پانی دینا اللہ کا کام ہے؟ وہ صحابہ حضور کے پاس بار بار کیوں آ جاتے تھے؟ کھانا نہیں ہے تو حضور کے پاس، پانی نہیں ہے تو حضور کے پاس، بیماری ہے تو حضور کے پاس، اس لیے کہ انہی صحابہ کا عقیدہ بریلی کے امام نے لیا ہے، جن کا کہنا تھا شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ مانگنے کے لیے آتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور جنہوں نے کہا رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے، معاذ اللہ رب العالمین، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسوں کا محتاج بنایا، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے آج بھی ذلیل و خوار ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر، ہم محتاج ہیں تو مدینے کے تاجدار کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگیں گے، اس لیے مانگتے ہیں کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ ہم خالق سمجھ کر، ہم رسول اللہ کو رازق سمجھ کر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ وہ رزاق حقیقی کے نائب ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اب صحابہ آئے پانی کی شکایت لے کر کے، پانی یہاں پر بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواں بھی قریب نہیں، تالاب بھی قریب نہیں، پتھر بھی قریب نہیں۔ ایک صحابی سے کہا کہ برتن کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا ایک برتن میں اتنا پانی ہے کہ یا تو پی سکتا ہوں یا تو وضو کر سکتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ۔ برتن کو قریب رکھا اور اپنا دست مبارک اس میں رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہر انگلی پاک سے پانی کے چشمے جاری تھے، جیسے فوارے نکلتے ہیں، فاؤنٹن جس طرح ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے نکلنے لگے۔ پھر امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ پنجاب رحمت کی، پنجاب رحمت کا مطلب پنجاب جو ہمارا ہے اس کو اسی لیے پنجاب کہتے ہیں، 5 ندیاں ہیں وہاں پر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صرف دست مقدسہ میں رحمت کے پنجاب تھے، 5 انگلیوں سے 5 چشمے نکلے۔ اور اس وقت صحابہ فرماتے ہیں ہم تقریباً 300 لوگوں نے اس سے وضو بھی کیا، پانی بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا۔ کس پانی سے؟ انگلیوں سے نکلے ہوئے پانی۔ اب میں پوچھتا ہوں میرے عزیزو، یہ ہے معجزہ جس کو خرق عادت کہتے ہیں، جو عقل میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے۔ ہاں ایک بات تو سمجھ میں آتی، موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری تھی پتھر پر اور پتھر سے 12 چشمے نکلے، معجزہ وہ بھی تھا۔ لیکن ہم نے دنیا میں بہت سارے فالس دیکھے ہیں جو پتھروں سے ہی نکلتے ہیں، نہیں دیکھے آپ نے؟ پہاڑوں سے پانی کا نکلنا عام سی بات ہے، لیکن نور مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو یہ ہے دنیا نے آج تک نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ پتھروں سے نکلنے والا پانی تو دیکھا ہے، انگلیوں سے نکلنے والا پانی صرف تاجدار مدینہ کے ہاں ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کمال کا معجزہ تھا۔ یہ کھانے پینے کے معاملات میں 1-2 نہیں، بہت سے معجزات ہیں۔ پھر آگے بڑھو، جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی تھی۔ واقعہ ایسا تھا، میرے ان 12 روزہ عنوانات میں ایک عنوان ہے انشاءاللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے غزوات، حضور کی جنگی حکمتیں کیا تھیں، انشاءاللہ العزیز اس میں عرض کروں گا۔ خندق ایک جنگ ہوئی ہے، اس کا نام ہی غزوہ خندق اس لیے کہ مدینے کے اطراف میں ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی تھی، ایک کھائی کھودی گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ دشمن پوری کی پوری فوج لے کر مدینے میں داخل نہ ہو، اس لیے کہ جب دشمن فوج لے کر اپنے شہر میں آئیں گے، شہر میں تہس نہس کریں گے، بربادی کریں گے، باہر ہی نپٹ لیا جائے تو گھر تو محفوظ رہیں گے۔ جنگ ہوگی، کچھ تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسے دیکھنے عراق تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا، یہی جنگ اگر امریکہ میں ہوتی تو کیا وہ بچا ہوتا؟ جہاں جنگ ہوتی وہاں کے گھر اجڑ جاتے،
مدینہ طیبہ سے باہر جنگ کے لیے خندق کھودی گئی. اب یہ خندق کھودنے میں کافی دن لگ گئے. صحابہ اس زمانے میں بھوکے پیاسے فاقہ کشی میں خندق کھودتے رہے. ایسے نہیں کہ صرف صحابہ نے کھودا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے ہاتھ سے خندق کھودی ہے. ایک بار صحابہ فرماتے ہیں بڑا پتھر آ گیا، کسی سے نہیں ٹوٹتا تھا، ہلتا بھی نہیں تھا. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر دی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. میرے عزیزوں، میرے آقا کا ایک معجزہ یہ بھی تھا، جتنے صحابہ تھے ان کے پاس جتنی طاقت تھی، سب سے زیادہ طاقت میرے مصطفیٰ کے پاس بھی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے نامور پہلوان ابو دجانہ یا کچھ اور نام ہے میں بھول رہا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کشتی لڑی جس کو پورے عرب نے کبھی نہیں پچھاڑا تھا. 3 مرتبہ حضور پاک نے اس کو پیٹ لگا دیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کدال لے کر کے اس پتھر کو نکالنے آئے. ایک اس پر ماری ضرب، چنگاری اچھلی اور روشنی آئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ. دوسری ماری، پھر کہا الحمدللہ. تیسری مرتبہ وہ پتھر ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا، نکل گیا. صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ نے پتھر پر جب بھی کدال ماری چنگاری نکلی، آپ نے زبان سے کچھ کہا؟ کہا جب پہلی مرتبہ میں نے کدال ماری میں نے دیکھا ایران فتح ہو چکا ہے. کدال یہاں مدینے میں ماری جا رہی ہے اور خبر ایران کے فتح ہونے کی دی جا رہی. دوسری کدال ماری، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یمن فتح ہو چکا ہے. بعض روایات میں الگ الگ ملکوں کے نام مجھے ملے. بحرین کے محلات کو فتح ہوتے ہوئے میں نے دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 ضربوں میں اس پتھر کو ختم کر دیا اور اسی وقت ایران کے، ملک روم کے اور بحرین کے فتح ہونے کی بشارتیں دی. یہاں تک ایک حدیث میں ہے قسطنطنیہ، استنبول کے فتح ہونے کی خبر دی، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے 800 سال کے بعد فتح ہوا اور الحمدللہ اسلام کے زیر نگیں آیا. جہاں جہاں کی خبریں حضور نے دی تھی سب ملک فتح ہوئے. آج بھی وہ دائرہ اسلام میں ہیں، آج بھی مسلمانوں کے زیر نگیں ہیں. اب یہاں پر جو معجزہ ہوا، ایک تو پتھر کا ٹوٹنا اور غیبی خبریں دینا. دوسری بات، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عزیز صحابی تھے. وہ آتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے. کیوں باندھا جاتا تھا اس وقت؟ اس لیے کہ پیٹ اگر ڈھیلا رہے، بھوک کی شدت سے بار بار خواہش کھانے کی ہوتی رہے، اس کو ٹائٹ کر لیا جائے تو بار بار بھوک نہ لگے. یہ اس وقت معمول رہا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے. حضرت جابر کہتے ہیں مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اس حالت میں میرے آقا کام بھی کر رہے ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہاں سے قریب تھا خندق کے. ان کی بیوی سے انہوں نے کہا کچھ کھانے کو ہو تو بنا دو. انہوں نے کہا گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے، جو کا آٹا ہے، اس کی چند روٹیاں بنیں گی، 4 یا 5 روٹیاں بنیں گی، اور ایک بکری کا بچہ ہے 6 مہینے کا ہوگا، بس اتنا ہے. کتنے لوگ کھا سکتے ہیں آپ ہی دیکھیں. کہا اتنا ہی ذبح کر، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، اور میں رہوں گا، میرے گھر والے رہیں گے، کھلا دیں گے. وہ آئے، کان میں آ کر کے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، ہم نے ذبح کیا ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، آپ ابو بکر عمر گھر پر تشریف لائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی. کہا جابر جاؤ تم کھانا بناؤ، لیکن جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نہ اتارو اور روٹیوں کے ٹکڑے نہ کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے وہ جانے لگے تھے. ابھی حضور نے پلٹ کر جتنے صحابہ تھے کہا اے میرے صحابہ، جابر کے گھر میں سب کی دعوت ہے، چلو. جابر کے گھر میں دعوت. 1500 صحابہ تھے، 1500 صحابہ. حضرت جابر گھبرا گئے، دوڑتے ہوئے آئے، اپنی بیوی سے کہا اے خاتون بڑا غضب ہو گیا، میں نے 3 کو دعوت دی تھی، حضور نے 1500 کو بلایا ہے. ان